والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اپنا نائب بنا لیا ہے، البتہ تم بہت بھاری چیز لے آئے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اس سے اور زمین چر جائے اور پہاڑ کانپ کانپ کر گر پڑے، اس لیے کہ پکارتے ہیں رحمان کے نام پر اولاد، اور رحمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے یہ کہ وہ اپنا نائب بنا لے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ تعالی کے سامنے آئے گی اس کا بندہ بن کے، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر رکھا ہے اور اچھی طرح گن گن کے رکھا ہوا ہے، اور یہ تمام کے تمام قیامت کے دن آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس اکیلے اکیلے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما۔ سورہ مریم آیت نمبر 88 تا 95 ہے۔ ان آیات کریمہ میں خالق کائنات نے شرک کی بنیاد اور شرک کی بیس کو ذکر فرمایا ہے کہ شرک شروع کہاں سے ہوتا ہے، اور پھر جب شرک شروع ہو گیا تو اس کے بعد زمین و آسمان کے نظام میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید دلائل سے بھی فرما دی، اور آخر کے اندر اس بات کی وضاحت بھی فرما دی کہ تم جسے بھی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرو گے ان سب نے قیامت کے دن اکیلے اکیلے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی حاضر ہونا ہے۔ اکیلے اکیلے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ دنیا میں آپ جس کے ساتھ بھی اپنا تعلق جیسا بھی بنا لو، لیکن قیامت کے دن ہر ایک انسان نے
اللہ تعالیٰ کے سامنے تنہا اپنے اعمال اور ایمان کا حساب دینا ہوگا۔ شرک کی بنیاد اور بیس جو بیان فرمائی وہ یہ کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد بنا لی ہے۔ ولدن کا ایک معنی اولاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، جنہوں نے یہ کہا انہوں نے بڑی بھاری بات کہی ہے، بڑی بھاری بات کہی ہے کہ رب نے اپنی اولاد بنا لی ہے، رحمان نے اپنی اولاد بنا لی۔ اور دوسرا معنی جو مفسرین کرام نے فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ لوگوں نے یہ کہا کہ رحمان نے اپنا نائب بنا لیا ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کہتے ہیں جی کہ دنیا کے اندر بیک وقت کچھ کتب اور ابدال رہتے ہیں، ایک چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ فوراً دوسرا ابدال آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا کائنات کے نظام کو سنبھالنا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقے ان کو تقسیم کر کے دیے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نائب بنایا ہوا ہے۔ ان کو ابدال کہتے ہی اسی لیے کہ ایک جاتا ہے تو اس کی بدل دوسرا آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نائب بنا لی ہے، کائنات بنا کے ان کے حوالے کر دی، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ چھٹی پہ چلا گیا کہ یہ نظام کائنات کا چلا رہے ہیں۔ اتخذ الرحمن ولدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا لیا، انہوں نے بڑی بھاری بات کہی ہے، اور اتنی بھاری بات کہ جو یہ کہتے ہیں فرمایا کیا ہوتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ، فرمایا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین کا سینہ چر جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ کانپ کانپ کے گرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ آسمان رب سے کہتے ہیں مولا اجازت دے میں زمین پہ گر جاؤں، پھٹ جاؤں اور ان پر جا کے گر کے ان کو ختم کر دوں۔ زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے میں پھٹوں اور ساری کی ساری مخلوق کو نگل جاؤں۔ پہاڑ کہتے ہیں مولا ہمیں اجازت دے ہم ان پہ جا کے گریں اور انہیں ختم کر دیں۔ فرمایا یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے، کب یہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہہ رہی ہوتی ہے؟ فرمایا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ جس وقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے دنیا میں اپنا نائب بنا لی ہے۔ فرمایا یہ جو نیک لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں ان کے ہاتھوں میں بڑی اختیار دے رکھے ہیں۔ فرمایا جب یہ کہا جاتا ہے نا تو اس وقت زمین و آسمان کا نظام ہلنے کو آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھلا اپنا نائب بنا لیا، اس نے اپنی اولاد بنا لی، اس نے جب وہ اوروں کو نائب بنا رہا ہے تو پھر خود کیا کرتا ہے؟ نائب بنانے کی حاجت تو اسے ہوتی ہے جو خود کمزور ہوتا ہے، جو تھک جاتا ہے، کام پہ پورا نہیں آتا، ڈیوٹی پہ جاتا ہے تھک جاتا ہے، اکیلے کام نہیں کر سکتا، فرمایا وہ اپنا نائب بناتا ہے۔ لیکن میرا رب فرمایا اسے تو ان تھکاوٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، سو وہ تو ان سارے عارضوں سے پاک ہے، ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے۔ فرمایا جو یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان پھٹنے اور گرنے کو آ جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں مختلف جگہوں پر، کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ وجہ بیان کر دی، فرمایا آج شرک ختم کر دو زمین پہ زلزلہ آنا بند ہو جائے گا۔ یہ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، فرمایا کہ رب کو یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا نائب بنا لے، اس کے لیے مناسب ہی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کے اندر حدیث ہے اور صاحب مشکات نے بخاری شریف سے یہ نقل کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناگوار بات سن کر
سب سے زیادہ برداشت کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ فرمایا کہ کوئی بھی ناگوار بات، غلط بات سن کے، یا عام الفاظ میں کہیں کہ اپنے خلاف بات سن کے، جو سب سے زیادہ برداشت کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے نائب اور اولاد تجویز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں عافیت اور رزق عطا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں فرق کرتے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دے فوراً، وہ شرک کر رہے ہیں ان کا رزق روک لے۔ فرمایا نہیں، مخلوق ہے جو رب کی مخالفت کر رہی ہے، مخلوق ہے جو رب کے ساتھ شرک کر رہی ہے، مخلوق ہے جو ڈائریکٹ رب کی ذات پہ حملہ کر رہی ہے، لیکن اس رب کی برداشت دیکھیے گا، پھر بھی وہ اس مخلوق کو عافیت دے رہا ہے، پھر بھی اس کو رزق عطا کیے جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کوئی بھی برداشت کرنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلا دیا اور میں اللہ تعالیٰ کو گالی دی ہے۔ فرمایا حالانکہ اس کو ایسا کرنا مناسب نہیں تھا، حالانکہ اس کو ایسا کرنا جائز اور مناسب نہیں تھا کہ وہ میں اللہ کو گالی دے یا میں اللہ تعالیٰ کو جھٹلائے۔ تو فرمایا جھٹلانا کیا ہے؟ فرمایا جھٹلانا یہ ہے کہ ابن آدم نے اس بات کا انکار کر دیا کہ قیامت نہیں آئے گی۔ وہ کہتے کہ قیامت نے آنا ہی نہیں ہے، میں دوبارہ زندہ نہیں کیا جاؤں گا۔ فرمایا یہ میں اللہ کو جھٹلا دیا، حالانکہ میں رب بتا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ قیامت نے آنا ہے، میں نے تمہیں اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ فرمایا پھر بھی مجھے جھٹلا رہا ہے۔ اور دوسرا فرمایا جو مجھے گالی دیتا ہے وہ کیا؟ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد اور نائب بنا رہا ہے۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تصور کر رہا ہے، حالانکہ میں اللہ تعالیٰ احد ہوں، میں صمد ہوں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی نائب کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا میں تھکتا نہیں ہوں، میں سوتا نہیں ہوں، یہ عاجزیاں، یہ کمزوریاں میں اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں، میں کسی کی اولاد نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ہمسر اور برابری کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، کہ رحمان کے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے۔ ہاں اب اولاد کس سے بنا رہے ہو، میں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حقیقت بیان کر دیتا ہوں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، فرمایا زمین و آسمان کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے عبداً، بندگی اختیار کرتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز اور بے بس اور بے کس ہو کے حاضر ہوگی قیامت کے دن۔ فرمایا کیا سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق یعنی بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اگر کوئی تعلق ہے تو وہ صرف اور صرف عبد اور معبود والا ہے، یعنی انسان بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ معبود ہے۔ اس کے علاوہ انسان اور اللہ تعالیٰ کو کوئی تعلق کیا کہتے ہیں اسے مناسب ہی نہیں ہے، کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے۔ اور میں سب سے بڑا تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو رب کا بندہ بنائے اور اپنے خالق کائنات کو اپنا معبود بنائے۔ فرمائیے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ساری کائنات کی مخلوقات، اس میں چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، ایون کہ کوئی پیغمبر ہی کیوں نہیں ہے، فرمائے سب کے سب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزیاں کرتے ہوئے حاضر ہوں گے، میں اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے بندگی کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور ایک تفسیر روح المعانی کے اندر ایک حدیث میں نے پڑھی تھی عرصہ دراز پہلے، ابھی ذہن میں آ گئی کہ آپ علیہ السلام سے حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر سوال کیا یا رسول اللہ بتلائیے گا
اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیا بننا پسند کرتے ہیں، کس چیز کو آپ اپنے لیے پسند فرماتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ بننا پسند فرماتا ہوں۔ فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس کا بندہ لکھا جاؤں، کہ میں اس کی بندگی کرنے والا ہوں۔ فرمایا اس چیز کو میں پسند فرماتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتے تھے، کبھی ٹیک لگا کے پانی نہیں پیتے تھے۔ فرماتے عائشہ میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں اور اس رب کے دیکھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ میں ٹیک لگا کے کھانا کھاؤں یا ٹیک لگا کے پانی پیوں، تو اس میں تو بندگی نہیں، اس میں تو پھر تکبر کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ فرمایا میں یہ نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ بن کے بندگی اختیار کر کے آئے گا۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی گنتی کو محفوظ کر رکھا ہے اپنے پاس۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر ایک چیز کو۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور قیامت کے دن ہر انسان تنہا اکیلا ہو کے اللہ کے سامنے آئے گا۔ جیسے فرمایا نا قیامت کے دن کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ فرمایا وہاں قریبی رشتہ دار بھی، اولاد والدین سے، والدین اولاد سے، بہن بھائیوں سے، بھائی بھائیوں سے، فرمایا کہ حتیٰ کہ شریک حیات اپنے خامد سے، خامد اپنی بیوی سے، اولاد اپنی، ہر ایک رشتہ دور دور بھاگ رہا ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، اس دن ہر ایک آدمی کی ایسی حالت ہوگی کہ جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ فرمایا ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کے عرش کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم، مولا ہمیں بچا لینا، باقی تو جانے اور امتیں جانے۔ فرمایا آتی ہی یوم القیامت فردا، قیامت کے دن ہر ایک علیحدہ علیحدہ ہو کے رب کے سامنے آئے گا۔ یہ دنیا کے سارے تعلقات یہ ادھر ہی رہ جائیں گے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات فرمایا یہ دنیاوی تعلقات کام آنے والے نہیں ہیں، بھلا دنیا میں جسے میں رب کا شریک بناؤ گے وہ کہاں سے تمہارے کام آئیں گے؟ وہ جب رب کہہ رہا ہے کہ سب اکیلے ہوں گے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، اور بھائی جب رب کو چھوڑ کے اس کی مخلوق کے سامنے جا رہے ہو اور اس کی مخلوق کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہو، فرمایا بھلا مخلوق میں سے کون تمہارے کام آئے گا؟ رب نے پہلے سے بتا دیا ہے۔ اس لیے اپنا تعلق وہ بندگی اور عبادت والا اپنے خالق سے جوڑ لے، اپنے خالق کے ساتھ وہ تعلق بنا لے۔ فرمایا جس دن اس خالق کی معیت ہی کام آئے گی، ہر کوئی اکیلا ہوگا، لیکن جس نے اپنی زندگی میں اپنا تعلق عبادت والا صرف اپنے رب کے ساتھ بنایا، فرمایا کل بھی ذکر کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ جب وہ قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدل نہیں چلنے دینا، بلکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سواری کے لیے بھیجنا ہے کہ مومن بندوں کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے لے آؤ۔ تو قیامت کے دن کام آنے والی چیز وہ رب کی بندگی والا تعلق ہی ہوگا، باقی اور کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔